ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، سابق سفیر ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بھارت کو پے در پہ ناکامیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے خلاف جنگ میں شکست کا سامنا، امریکہ سے ٹیرف میں شکست کا سامنا. تو پے در پہ ناکامی کے بعد اب بھارتی سرکار جو ہے اپنے لوگوں کو اور بین الاقوامی توجہ ہٹانے کے لیے ایسے آپریشن کری ہے جس میں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. دیکھیں 2 آپریشن ہوئے، ایک کلگام میں ہوا ہے. کلگام میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اکھل. یہ اس کا کوئی تقریباً 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کلگام پراپر سے، اور وہاں 1900 کے قریب لوگ رہتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے 12 دن تک عذاب رہی. وہاں جو نوجوان گرفتار کیے گئے، تو لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا. اور وہاں یہ خبر تھی کہ جناب وہاں سے کوئی جنگجو آئے ہوئے ہیں، وہ ملیٹنٹس وہاں جمع ہیں، اور پہاڑیوں میں وہ ساتھ ایک گجر برادری ہے اس کو بھی منقطع کر دیا گیا. تو ایک قسم کے یہ محاصرے اور تلاشی کا، یعنی جسے کارڈن سرچ آپریشن کہتے ہیں، وہ ہوا ہے. اور یہ بہت ہی سنگین آپریشن تھا جس میں عام شہریوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، اور جو بھی کاروباری حضرات تھے وہ سارے ان کی زندگی اجیرن ہوئی. ان کے اس قسم کا گھیرا تنگ کیا گیا، اور ان کا شب و روز اتنے سخت کربناک بنائے گئے کہ کچھ لوگ وہاں سے منتقل ہو گئے، اور پانی، خوراک، میڈیسن سب تباہ ہو گئی. ایمبولینسز کو بھی ایکسس نہیں تھی. تو اس کا جو ہے بنیادی وجہ پس منظر یہ ہے. اور پھر اڑی میں بھی شروع ہوا ہے. ان کے اپنے جو ہے فوجی وہاں بھوکے رہے ہیں، بھوکے پیاسے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صحیح طریقے سے کمک بھی یہ نہیں پہنچا سکے تھے. کوئی 3 کے قریب فوجی ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ تو میں بات کر رہا ہوں کلگام کی. لیکن اڑی میں بھی آپریشن جو ہے اب ان کی توجہ اڑی کی طرف آئی ہے. یہ سارے کے سارے بدحواسی کے مظاہر ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ان کی جو امریکہ کے ساتھ ٹیرف کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں برے طریقے سے یہ ہارے ہیں، اور امریکہ نے ان کے اوپر تعدیبی پابندیاں لگائی ہیں، پیونیٹیو سینکشنز لگائی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا رد عمل بوکھلاہٹ میں کشمیریوں کے اوپر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو ان کی روایت رہی ہے. اور کشمیری پوچھ رہے ہیں کہ اگر انہیں مسعود صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن 10 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجی جو ہیں وہ تعینات ہیں مقبوضہ کشمیر میں، لیکن پھر بھی کشمیریوں کا جو جذبہ ہے اس کو کم نہیں کیا جا پا رہا، اور اس طرح سے جو کشمیری ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. حریت پسندی کی جو لہر ہے وہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے. تو اس سارے تر معاملے کا کیا اثر پڑا انٹرنیشنلی بھی، اور کیا اب کشمیر کے حوالے سے پورے یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں یا بین الاقوامی ادارے ان کو مل کر اب پوری طرح سے مضبوط ہو کے نہیں کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ کہ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا، کیونکہ 5 اگست 2019 میں جب بھارت نے یہ غیر قانونی اقدامات کیے تھے اور ایک متنازع علاقے کو بھارت کے قبضے میں مستقل طور پر قبضے میں لینے کی کوشش کی تھی، تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہاں وہ اس قسم کے ترقی کے پروجیکٹ شروع کریں گے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے دل و دماغ جیت لیں گے، اور اس علاقے کو اپنے ساتھ ضم کریں گے. لیکن 6 سال گزرے ہیں اور بھارت کا ظلم و استبداد جاری رہا ہے. دل و دماغ جیتنے تو بہت دور کی بات ہے، ابھی بھی جو ہے پورا کشمیر آتش فشاں ہے. اور بھارت کے 10 لاکھ فوجی جو ہیں وہاں، وہ سمجھے ایک دشمن علاقے میں ہیں، ایک اینیمی ٹیریٹری میں ہیں. یہ علاقہ کبھی ان کا نہیں تھا، یہ لوگ ان کے ساتھ کبھی نہیں تھے، نہ رہیں گے. آپ کا سوال یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی برادری کو کیا کرنا چاہیے. تو جب پاکستان کو عسکری فتح نصیب ہوئی تو اس کے بعد اس مسئلے کو بین الاقوامی حمایت بھی ملی. صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ کشمیر کے سلسلے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، امریکہ تیار ہے. اور دوسرے یہ بھی ہے کہ سلامتی کونسل میں جہاں پاکستان اس وقت غیر مستقل رکن ہے، وہاں اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے. جو تجزیہ نگار ہیں یا جو لوگ ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، فوجی ماہرین ہیں، سفارتکاری کے ماہرین ہیں، انہوں نے کشمیر کے اوپر تبصرہ کیا ہے، اور ان کے اوپر ایک بات واضح ہوئی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں اور جنوبی ایشیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہ دے دیا جائے. اچھا، سردار صاحب ایک اور سوال بنتا ہے، کیونکہ یہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، فیک نیوز اب پیچھے چلی جاتی ہے. پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر کئی بار ڈوزیز دیے ہیں جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے، اور بین الاقوامی ادارے اقوام متحدہ بھی جانتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے. دیکھیے اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت
दहशत गर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ या कश्मीरियों के खिलाफ वेपनाइज करता है, लेकिन जो है हकीकत खुलकर सामने आ गई है। यानी अमरीकी सुराग रसान एजेंसीज जो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, या और जो दुनिया के यूरोपीय एजेंसीज हैं, उनको सबको मालूम है कि भारत के नेटवर्क्स मौजूद हैं अफगानिस्तान में, ईरान में और खलीजी रियासतों में, और उनके जरिए वो अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले करवाते हैं। आपको अभी एक कामयाबी नसीब हुई है, क्योंकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने BLA को और मजीद ब्रिगेड को FTO या फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। तो इसके पीछे भारत है। पीछे क्या मतलब, इसके सामने आगे दाएं बाएं भारत है, और ये सारे के सारे इनके जो कायदीन हैं, जो इनके कायदीन BLA के, ये उनके साथ राब्ते में रहते हैं और पब्लिकली राब्ते में रहते हैं। ये भी कोई मतलब वो ढकी छुपी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जनूबी एशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो भारत की दहशतगर्दी है, और ये रियासती दहशतगर्दी है। इसकी मनसूबाबंदी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, उनके आर्म्ड फोर्सेस भी करती हैं, और उसकी एक्सिक्यूशन पाकिस्तान में होती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हाल ही में हमारा जो है, हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए डायलॉग हुआ है, बड़ा कामयाब डायलॉग हुआ है, आला सतह का डायलॉग हुआ है, और उसमें दोनों ममालिक ने ये कहा है कि दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। इस सिलसिले में मुझे ये उम्मीद है कि हम भारत की इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए एक मुश्तरका स्ट्रेटेजिक हुकूमत अमली को तरतीब देंगे और इस फितने को, इस मेनस को खत्म करेंगे।